جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنی جگہ ایک الگ ہی فضیلت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرمائی تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے کوچ کر گئے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا۔ ربیع الاول کے متعلق کتابوں کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں بزرگان محترم، اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے جائے تو کتابوں کے اوراق تو ختم ہو سکتے ہیں، کتابوں کے صفحات تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ختم ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ساری دنیا کے اندر، بالخصوص عرب کے اندر، ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ پاک میری موت آنے سے پہلے، میری آنکھ بند ہونے سے پہلے، میری سانس رکنے سے پہلے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک موت سے پہلے ایک مرتبہ مجھے اپنے گھر کا یعنی کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے ایمان والے ہیں، جتنے ایمان کا طبقہ ہے، اللہ پاک موت سے پہلے ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بزرگان محترم اتنی جہالت تھی کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھلم کھلا گلیوں میں، کوچوں میں، راستوں میں، ایک آمنے سامنے گھروں کے سامنے اتنا زیادہ گناہ کیا کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چونکہ بزرگان محترم سمجھانے والے تو سمجھاتے رہے، بولنے والے تو بولتے رہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک آدمی کے پاس جاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کرتے تھے، ہر ایک نبی ہر آدمی کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کو اللہ پاک کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم خیر کا کام کر لو، اچھائی کا کام کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، غفلت کی زندگی گزارنے سے باز آ جاؤ، شیطان کے راستے پر مت چلو، یہ سراسر تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو،
تم گناہوں کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہو دنیا میں تو یہ زندگی گزر جائے گی، قیامت کے دن تم خسارہ اٹھانا پڑے گا، قیامت کے دن تم ذلت اٹھانا پڑے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی باتوں پر عمل کر لو گے تو دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ ہر ایک نبی آتے رہے اللہ پاک کی طرف سے، ہر نبی کو اللہ پاک کلمہ طیبہ دے کر بھیجتے رہے، جاؤ تمہارا کام ہے سمجھانا، جاؤ تمہارا کام ہے کلمہ پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ کا کام تو صرف دعوت کی بات پہنچانے کی ذمہ داری تو آپ کی ہے، کلمے کی دعوت پہنچانا یہ آپ کا کام ہے، کلمے کی دعوت کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کس کو ہدایت دینا کس کو ہدایت نہیں دینا یہ تو ہمارا کام ہے۔ بزرگان محترم، جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو ہر آدمی کے پاس جا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جو آدمی قبول کر لیتا تو اللہ پاک اسے دنیا میں کامیاب کر کے اس کو دکھایا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے جو ان باتوں کو ٹھکرایا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گیا، آخرت کے دن تو خسارہ اٹھانا پڑے گا، لیکن آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، بزرگان محترم کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے بات کو قبول کرنا دور کی بات ہے، اس کو الگ رکھ لیجئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی جاہل کہتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم مان لیں گے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو صحیح، ہم آپ پر ایمان لے کر آنے کے لیے ضرور تیار ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن ایک طبقہ اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ بزرگان محترم، ان میں سے ایک طبقہ تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو قبول کر کے ایمان میں داخل ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیغمبر تسلیم کر لیا، لیکن ایک طبقہ وہ تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، نبی ہونے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ دنیا میں بھی ناکام رہے، آخرت میں تو ناکام ہی رہیں گے۔ تو بزرگان محترم، تو میں بتا رہا تھا کہ ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ ہم نے بارہا قرآن مجید کے متعلق وہ سن رکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو رات فضیلت والی رات ہو گئی،
وہ رات برکت والی رات ہو گئی، وہ رات عظمت والی رات ہو گئی جس رات میں اللہ پاک کا کلام اترا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا تو ربیع الاول کا مہینہ، بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ آ کر مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو ایک سبق دیتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر جتنے ایمان والے ہیں، سارے ایمان والوں کو ربیع الاول کا مہینہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے، ایک سبق دینا چاہتا ہے، ایک چیز کی طرف آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے اندر ایک دوسرے کو تکلیف دینا حرام ہے۔ کیا کرنا؟ تکلیف۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا شریعت میں حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی راستے پر سے گزر رہا ہے تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ڈالنا شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ اس نے یہ حرام کا کام کیا، اس لیے کہ شریعت روک رہی ہے، شریعت منع کر رہی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا شریعت میں حرام ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے۔ تو راستے میں جو آدمی تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں اگر راستے میں ڈال رہا ہے، جہاں پر آدمی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آدمیوں کا وہاں پر سے گزر ہوتا ہے، ایک آدمی اگر تکلیف دینے والی چیز کو ڈال رہا ہے تو آنے جانے والوں کو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کی تکلیف کو دیکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے زبان سے، اس کے دل سے غلط جملے نکلنے پڑتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں کسی جگہ تشریف لے جاتے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو، رات کا وقت ہے، ساری دنیا کے انسان مزے کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، چونکہ دن بھر محنت کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے، کھیتی باڑی کر کے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک آدمی مسلسل محنت کر کے جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو شام میں جب آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، جب شام میں آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو اس وقت سارے انسان بزرگان محترم، بہت سارے جانور بھی رات میں مزے کی نیند میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں، جبکہ ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب ساری دنیا کے لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے دوسری جگہ پر تشریف لے جاتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح دھیمی آواز سے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جو لوگ جاگتے تھے وہ لوگ آرام سے سلام سن کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جو لوگ محنت کر کے مزے کی نیند میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیند میں خلل تک واقع نہیں ہوتا تھا۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کے سناٹے میں اتنی دھیمی آواز سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے کہ جو جاگتا تھا وہ سلام کا جواب دے دیا کرتا تھا، لیکن جو سو رہا ہوتا ہے اس کی نیند کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ یہ ہے بزرگان محترم، ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا قرآن اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مجھے اور آپ کو اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو ساری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے جن کے چاند اور سورج کو بنایا، اللہ پاک نے جن کے صدقے میں ساتوں آسمان کو بنایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ساتوں زمین کو بنایا۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو رب کعبہ کی قسم مجھے اور آپ کو قرآن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو مجھے اور آپ کو نماز نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حق مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہم تک کون پہنچاتے؟ تو بزرگان محترم، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے مجھے اور آپ کو قرآن بھی ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے مجھے اور آپ کو نماز بھی ملی ہے۔ نبی کے دنیا میں آنے کے صدقے میں مجھے اور آپ کو روزہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے مجھے اور آپ کو زکوٰۃ ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے صدقے میں مجھے اور آپ کو کھانے کا طریقہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے صدقے سے مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کا طریقہ، مسجد سے باہر جانے کا طریقہ معلوم ہوا ہے۔ اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے صدقے میں مجھے اور آپ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ معلوم ہوا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا طریقہ معلوم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے صدقے سے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم ہوا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ نبی کے صدقے میں معلوم ہوا ہے۔ بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے صدقے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک نہج، ایک کام مجھے اور آپ کو معلوم ہوا ہے۔ بزرگان محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں مبعوث نہ ہوتے تو بزرگان محترم معلوم نہیں کہ آج ہماری زندگی کہاں کی گزر رہی ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو جو ایمان ملا ہے یہ ہمارے نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ نہ ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی، نہ ہم نے اللہ سے کوئی التجا کی تھی اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، دنیا ایسی ہوگی، دنیا کے انسان ایسے ہوں گے، دنیا کے اندر اس طرح فراڈ کی زندگی گزارنا پڑے گا، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما۔ بزرگان محترم، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت اللہ سے کسی چیز کی درخواست نہیں کیا تھا، لیکن یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ بزرگان محترم، ہمارے نبی کے بارے میں ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھتے نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا بزرگان محترم، آج ہماری صبح ہوتی ہے تو کوئی اس کو فجر کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے اکثر افراد،
جب صبح میں 9 بجے 10 بجے 11 بجے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے، ارے ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، کسی کو نماز چھوٹنے کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے حدیث کے اندر وہ حدیث سن رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وقت پر نماز نہ پڑھے، کب نہ پڑھے؟ زور سے بولے، وقت پر اگر نماز کو ادا نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ 2,80,00,000 پر 8,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ صرف وقت پر نماز نہ پڑھنے کی یہ سزا ہے، بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ ارے ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کیا جو اللہ کے عذاب کو ہم لوگ برداشت کر سکے؟ ارے آج ہم معمولی گرمی کو برداشت نہیں کر رہے۔ اگر سورج کی روشنی زیادہ ہو گئی، سورج کی تپش زیادہ ہو گئی تو ہم اپنے دکان کے اندر فین کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، ہم اپنے گھر کے اندر اے سی کے بغیر زندگی کو گزار نہیں سکتے۔ ارے دنیا کا ایسا ماحول ہے تو قیامت کی گرمی کا اندازہ لگائیے بزرگان محترم۔ آج دنیا میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، بہت سارے انسان ایسے جو فجر کی نماز چھوڑ کر مزے کی نیند آرام کر رہے ہوتے ہیں، جب صبح میں 11 بجے اٹھتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، جو نماز چھوٹ گئی ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ نماز کو پڑھنے کی فکر ہے، نہ نماز کو ادا کرنے کی فکر ہے۔ لیکن بزرگان محترم اگر فکر ہے تو نیوز پیپر پڑھنے کی فکر ہے۔ آدمی صبح میں 9 بجے اٹھتا ہے، 8 بجے اٹھتا ہے، کوئی آدمی 7 بجے بھی اٹھ جاتا ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دل سے دعائیں نکلنے لگتی ہے، بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو غیر مسلم ہے، صبح میں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے پوری پاک صفائی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ایک ہونے کو ماننے والا، لیکن بزرگان محترم یہ انسان صبح میں 10 بجے اٹھتا ہے، 11 بجے اٹھتا ہے، صبح میں اٹھ کر دنیا کی خبریں معلوم کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے کہ فلاں ملک میں کیا ہوا، فلاں شہر میں کیا ہوا، آج نیوز پیپر کے اندر کون سی اچھی خبر آئی ہے۔ محترم معاف کیجئے گا، آج ہمارے پاس نیوز پیپر پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس دنیا کی خبریں جاننے کے لیے ٹائم ہے، آج ہمارے پاس دنیا کی چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کے لیے آج ٹائم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے، ہمارے آل و اولاد کے لیے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے نبی نے کتنا رویا ہے، کتنا گڑ گڑایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ 4 پائی پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، جس کو ہماری زبان میں پلنگ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پلنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ 4 پائی پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، رات کا وقت ہے۔ اب دیکھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بے چینی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام کرنے کے بجائے ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے؟ چلیے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائی تو اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ آرام نہیں فرما رہے ہیں؟ دن میں آپ مسلسل دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، مسلسل دن میں ہر آدمی کے پاس جا کر اس کو قرآن مجید کے متعلق سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف اس کو بلا رہے ہیں، دن بھر صبح سے لے کر شام تک آپ مسلسل دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے ہیں، رات میں آپ کیوں آرام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ نہیں فرمایا۔
پھر بھی حضرت اما عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ بار بار کروٹیں بدل رہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ 3 دن مکمل ہو چکے ہیں، ابھی تک اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ تک بھی داخل نہیں ہوا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ بزرگان محترم، اگر آج میں اور آپ صبح میں ناشتہ نہ کرے تو کیا دوپہر تک ہم عافیت کے ساتھ رہ سکتے؟ اگر کوئی آدمی صبح میں ناشتہ نہ کرے، دوپہر میں کھانا نہ کھائے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ شام میں تم دونوں کو ملا کر کھا لے، کیا آج کا انسان برداشت کر سکتا؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ بزرگان محترم، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے لیے اچھے اچھے کھانوں کو پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے پہننا پسند نہیں کیا، اچھے اچھے مکانات کے اندر رہنا اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر پڑھیے۔ بزرگان محترم، میں بارہا یہ کہتا ہوں، سارے دنیا کے مسلمانوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آج ہم دن میں آدھے سے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال کر اللہ کے لیے فارغ کر کے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، بزرگان محترم قرآن مجید پڑھنا سیکھیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک میرے سے آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، احادیث رسول کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مجھے اور آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ بزرگان محترم، تھوڑا وقت نکال کر ان چیزوں کا مطالعہ ضرور کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی۔